ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد یقیناً انزلنا ہم نے اتارا ہے، علیکم تم پر، لباسن لباس۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر کو، یواری سوآتکم جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، وریشا اور خوبصورت بناتا ہے، زیب و زینت بخشتا ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، خیر ذالک خیر وہ تو بہت بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کے ایک بہت بڑے حیلے، بلکہ شیطان کا سب سے پہلا جو ہدف ہے اور وار ہے، اور شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ تھا انسان کے اوپر، وہ بیان کیا کہ شیطان کا مقصد جو تھا وہ انسان کو بے لباس کرنا اور اس کو بے حیائی کی طرف دھکیلنا۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا وار تھا، سب سے پہلا حملہ تھا اور سب سے پہلا مقصد تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ انسان کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیز تھی، انسان کا بے لباس ہونا، بے حیا ہو جانا، یہ وہ چیز تھی جو اس کو جنت سے نکال دینے والی تھی اور جنت سے محروم کر دینے والی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسانوں کو، ساری انسانیت کو لباس کا حکم فرمایا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اور اولاد آدم سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، سب کے سب۔ تو سب کے لیے یہ حکم ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اتارنے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ لباس پہننے کا حکم اتارا تمہارے اوپر، حکم نازل کیا، اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور بارش سے پھر زمین سے پیداوار ہوئی، اور پھر اس پیداوار سے تمہارے لیے لباس مہیا ہوا۔ تو آسمان سے اتارنے کے دونوں مطالب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، حکم بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے ظاہری اسباب بھی وہیں سے آئے ہیں۔ تو سوآتکم یواری سوآتکم وریشا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر لباس کے دو مقاصد بیان کیے ہیں۔ لباس کا ایک مقصد تو بیان کیا کہ وہ انسان کے ستر کو چھپاتا ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے ستر کو چھپائے اور اس کو مخفی رکھے اور اس کو پوشیدہ کرے، لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے مرد کا جو ستر ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے شامل ہیں اس میں، اور عورت کا جو ستر ہے وہ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ چھوڑ کر اس کا پورا وجود ستر ہے۔ تو کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ گھٹنوں سے ناف تک جو ہے یہ جگہ ظاہر ہو، اور اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے اور پہن کر وہ کسی کے سامنے آئے کہ جس میں اس کا وجود نظر آتا ہو۔ تو لباس کا پہلا مقصد بیان کیا کہ یواری سوآتکم، ستر کو ڈھانپنے والا ہو۔
یہ سطر کا ڈھانپنا یہ اس قدر اہم ہے اور اس قدر ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے لئن اخر من السماء فانقطع نصفین، میں آسمان سے گر پڑوں اور گر کے 2 ٹکڑے ہو جاؤں، احب الی من ان انظر الى عورت احد او ان ينظر احد الى عورتی، یہ مجھے گوارا ہے اس کی بنسبت کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ تو میں آسمان سے گر کر 2 ٹکڑے ہو جاؤں یہ تو گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ تو لباس کا ایک مقصد، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں سطر ڈھانپا ہوا ہو۔ اور دوسرا مقصد بیان فرمایا کہ وریشہ، کہ لباس انسان کو باوقار بناتا ہے، شائستہ اور مہذب بناتا ہے، انسان کی شخصیت اس میں بنتی ہے، انسان کی پرسنالٹی اس کے اندر بنتی ہے۔ لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو خوبصورت بنائے اور انسان کو باوقار بنائے اور انسان اس کے اندر اچھا لگے۔ یہ 2 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو یواری سوآتکم وریشا، تو یہ جو لباس ہے یہ تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہیں زیب و زینت بخشتا ہے۔ ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس ذالک خیر، وہ تو بہت بہتر ہے۔ تقوی کا لباس سے کیا مراد ہے؟ تقوی کے لباس سے مراد ہے کہ انسان کا پورا وجود اللہ کی فرما برداری کے اندر ڈھکا ہوا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہو، یہ ہے تقوی کا لباس۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرجا، جیسا کہ اس نے نکلوایا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے۔ کما اخرجا ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اور کیسے نکالا؟ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کا لباس اتروایا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کا لباس اتروایا۔ لیریہما سوآتہما، کیوں؟ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کے سطر کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دے، تاکہ ان دونوں کے سطر کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر دے۔ لیریہما سوآتہما، انہ، بے شک وہ، یراکم، دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کی جماعت بھی تمہیں دیکھتی ہے، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کی جماعت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ لباس جس کا حکم اتارا ہے اس کا اہتمام کرو، اور ایسا لباس پہنو جو تمہارے پورے وجود کو، تمہارے سطر کو ڈھانپے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لباس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، بے لباس ہو جاؤ، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ تم جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے شیطان بھی اور اس کی جماعت بھی، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، انسانی آنکھ سے شیطان اوجل ہے، شیطان اور اس کی پوری جماعت، بلکہ جنات کہہ لیجئے کہ انسان فرشتوں کو اور جنات کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ اس کے برعکس جنات ہوں، شیاطین ہوں یا فرشتے ہوں، وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے انسانوں کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ محتاط رہو، وہ باتیں جن کے ذریعے شیطان تمہیں گمراہ کر سکتا ہے ان سے بچو۔ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا، الشیاطین، شیطانوں کو، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا،
اولیاء دوست، رفیق مددگار ہمدرد، للذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو شیطان ان کا دوست اور رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے اور بالآخر ان کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں، معاون ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے ساتھی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے مددگار ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں اور ہدایت اور روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا، جب یہ لوگ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام، جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا کہ ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، وجدنا علیہا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، یعنی ایسا ہی کرتا ہوا پایا. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کیا جائے گا، دین کے نام پر کوئی کام کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، کیونکہ دین کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے نبی کے احکامات کو. جب بھی کوئی کام دین کی نسبت سے کیا جائے گا، دین بنا کر، دین سمجھ کر، دین کہہ کر کیا جائے گا، تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ یہ خدا کا حکم ہے، خدا کے نبی کا حکم ہے. مشرکین قریش جو تھے انہوں نے ایک عجیب حرکت شروع کر رکھی تھی، اور ان کی حرکت یہ تھی کہ انہوں نے قانون بنا رکھا تھا، اصول بنا رکھا تھا اور شرط اور پابندی عائد کر رکھی تھی کہ جو شخص بھی عمرہ کرنے آئے گا اسے احرام ہم مہیا کریں گے، اسے احرام ہم مہیا کریں گے. جس کو ہم احرام دیں گے وہ شخص احرام پہن سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اور جسے ہم احرام نہیں دیں گے وہ عمرہ نہیں کر سکتا، اپنے احرام میں نہیں کر سکتا. اب کئی دفعہ احرام کم پڑ جاتے، ان کے پاس نہ ہوتے، تو ایسی صورت میں مرد بے لباس برہنہ ہو کر دن کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور خواتین رات کو بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی. اب جب ایسی کسی بات پہ ٹوکا جاتا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو چلی آ رہی ہے، کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے. اب چونکہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، احرام باندھنا، یہ عبادت ہے، دین ہے، لہذا خود بخود اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوئی، تو مطلب یہ بنا کہ یہ تو خدا کا حکم ہے، یہ تو خدا کا حکم ہے، کیونکہ دین کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے. تو گویا کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ تو خدا کا حکم ہے، خدا کی طرف سے ہم پر یہ لازم ہوا ہے کہ ہم یہ اصول بنائیں. اب دیکھیے آیت، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قل آپ فرمائیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یأمر نہیں حکم دیتے، بالفحشاء بے حیائی کا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تم اللہ کے بارے میں وہ بات کیوں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کیوں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. قل آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط میرے رب نے مجھے انصاف کی بات کرنے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے اور انصاف کی بات کرنے کا حکم دیا ہے. تمہارا جو عمل ہے وہ سراسر ناانصافی پر مبنی ہے. وَأَقِیمُوا اور سیدھے کرو، وجوہکم اپنے رخ، عند کل مسجد ہر
عبادت کے وقت، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر مسجد یہاں عبادت کے معنی میں ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر عبادت کے وقت اپنے رخ درست رکھو. یعنی عبادت وہ بنتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ عمل کرو، وہ عمل کرو، وہ عبادت کرو. وَادْعُوهُ، اور اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے. وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کو پکارو خالصتاً اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے. کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا تھا تمہیں دوبارہ بھی لوٹائے گا، جیسے اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا تھا دوبارہ بھی لوٹائے گا. فریقاً ہدا، تو ایک جماعت تو ایسی ہے جو ہدایت پر، سیدھے راستے پر قائم ہے. وفریقاً، اور ایک جماعت حق علیہم الضلالہ، ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. ایک فریق وہ ہے جو ہدایت پر قائم ہے، اور ایک فریق وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ وہ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا مددگار بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا مددگار اور اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، لازم پکڑو، زینتکم، اپنی زیب و زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت یا ہر عبادت کے وقت. عبادت کا جو وقت ہو تو زینت کو اختیار کرو. زینت سے مراد ہے معقول مناسب لباس کا اہتمام کرنا، جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور سطر کو بھی ڈھانپے ہوئے ہو. تو یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، لباس باوقار لباس پہن کر جاؤ، اچھا صاف ستھرا. وکلو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا.